إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے یہ کہا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، تو پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف ہے پیغمبر کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کا جو اسلوب دعوت ہے بطور خاص
کہ آپ نے دعوت کے اندر ابتدا اپنے گھر سے کی. گزشتہ جمعے ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ دعوت کی ابتدا اپنے گھرانے سے کی، اپنے گھر سے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کو دعوت دینا پڑی تو آپ نے بات کو کھل کر بڑے سہل انداز میں، آسان انداز میں، عام فہم انداز میں باپ کی عزت اور مرتبت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں دعوت دی. اس کے جواب میں باپ کی طرف سے کیا ریپلائی آیا؟ باپ کا جواب یہ تھا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے الہوں سے، میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتے ہو؟ لئن لم تنتہ، اگر تم اس روش سے باز نہ آئے، لأرجمنک، تو میں تمہیں رجم کر دوں گا. واہجرنی ملیہ، ہو سکتا ہے گھر سے نکال دوں. لیکن آپ نے دعوت کا جو مرحلہ تھا، مرحلہ وار جو دعوت تھی، اس پر آپ اسی طرح کاربند رہے. گھر سے دعوت کا آغاز کر کے پھر قوم کو سمجھایا. قوم میں کسی نے ستارے کو معبود بنایا ہوا تھا، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم میں اس طرح کی جہالت ہے کہ جو مخلوق ہے اس کو انہوں نے خالق کا درجہ دیا ہوا ہے، انہیں خالق سمجھا ہوا ہے، تو پھر آپ نے قوم کو دعوت دی. اور قوم سے یہ کہا فلما جن علیہ اللیل، جب رات اچھی طرح چھا گئی اور تارے نکل آئے، رأى کوكبا، تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا، قال هذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے. تم کہتے ہو کہ یہ رب ہے، اس کو اگر رب بنائے. فلما افل، لیکن صبح نمودار ہونے سے پہلے وہ تارا غائب ہو گیا. قال لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان چیزوں کو جو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے اسے کیسے رب مان سکتا ہوں؟ میں اس طرح ڈوب جانے والوں کو رب نہیں بنا سکتا. فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا تھا، قال هذا ربی، تو یہ رب ہے. فلما افل، وہ بھی غائب ہو گیا. چند گھنٹے رہنے کے بعد فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. پھر دن طلوع ہوا، سورج سامنے آیا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم، جب سورج کو دیکھا تو یہ تو بہت بڑا ہے، پہلے سے زیادہ روشنی دینے والا ہے، اس نے رات کی ظلمتوں کو ختم کر دیا. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا
کرنے لگے جو تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ یہ دعوت کا دوسرا دور ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اس طرح سے بھی سمجھایا کہ تم جو ہے مجھ سے الہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور تم اس بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو، اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اللہ کے بارے میں تم بحث کر رہے ہو اور معبودان باطلہ کو الہ کا درجہ دیتے ہو۔ اور پھر مجھے ڈراتے ہو اس بات سے کہ ان کو کچھ نہ کرنا ورنہ یہ تمہارا کام خراب کر دیں گے۔ کیف اخاف ما اشرکتم، جو تم شرک کرتے ہو اس سے میں کیوں ڈروں؟ ولا تخافوا، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، ما لم ينزل به سلطان علیکم سلطانا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ ان کو رب بناؤ، اس کو بناؤ، اس کو بناؤ۔ تو مجھے تم ان سے خوف دلاتے ہو، ڈراتے ہو کہ یہ نقصان کر دیں گے، یہ بہت پاورفل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے، حالانکہ شرک تم کر رہے ہو، تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے اس ذات سے جس کے تصرف میں ساری کائنات ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا مالک، خالق، رازق، مدبر سب کچھ ہے، اور اس کائنات کے اندر ہر شے اس سے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو صرف وہ کن کہے تو ہو جائے۔ اس ساری کائنات کو اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر سب کو نیست و نابود کر دے، اتنا پاور ہے اس کو۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ایک آن واحد میں اس صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور جس لمحے وہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹائے اسی لمحے اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لا کر آباد کر دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بس قوم کو، ایک بہت بڑی لوگوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ اگر صفحہ ہستی سے مٹا دے تو پھر دوسرے کو آباد کرنے میں سالوں لگ جائیں گے، ایسا نہیں۔ آن واحد کے اندر اللہ سب کچھ کرنے پر قادر۔ اس لیے فرمایا کہ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، ارے اتنا تو سوچو کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اس شرک کی وجہ سے، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تم بتاؤ ہم دونوں میں سے زیادہ امن کا مستحق کون ہے؟ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا اللہ اس پر عذاب لائے گا،
یا جو اللہ کی کھلی بغاوت کر رہا ہے اللہ اس کو سوا ایسے سے مٹائے گا۔ اتنا تو سوچو۔ بعض انبیاء نے تو اپنے سچے ہونے کی اور اللہ کی سچی دعوت پیش کرنے کی اور اپنے برحق ہونے کی دلیل یہی پیش کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پیغمبر آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اذ قال لقومه، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم، میرا تمہارے اندر ٹھہرنا، تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں جو میں بار بار واضح نصیحت کرتا ہوں، صبح و شام، رات دن، جو موقع ملتا ہے تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور میرا تمہیں وعد و نصیحت کرنا اگر تم پر گرا گزرتا ہے، اگر تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، تو پھر میرا تو اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اور تمہارے شرکاء مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، کوئی پلاننگ کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہاری وہ پلاننگ، تمہارا وہ پلان، تمہاری وہ جو حکمت عملی ہے جو تم میرے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو، وہ تم پر ہر طرح سے واضح ہو۔ تم بعد میں یہ نہ کہو ہم سے یہ والی غلطی ہو گئی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ پوری ہر پہلو سے اپنی پلاننگ کا جائزہ لو۔ ثم اقضوا الی، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنا بھی دو، سب مل کر۔ ولا تنظرون، اور مجھے بالکل مہلت نہیں دینا، یہ بھی نہیں کہنا کہ بس تمہارے بعد اتنا ٹائم ہے، یہ بھی نہیں کہنا۔ پھر دیکھو کہ تم اپنی ساری تدبیروں کے بعد کامیاب ہو جاتے ہو یا میرا اللہ مجھے بچا دیتا۔ یہ ایمان۔ قوم نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ نبی جو ہوتا ہے، جس کو اللہ نے رسالت سے، نبوت سے سرفراز کیا ہوتا ہے، اس کا معاملہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں، اس کا اللہ پر قوی ایمان ہے۔ ایسے چیلنجز کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہود کہتے تھے کہ بس ہم مرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں۔ قرآن نے اس پر کہا کہ پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ اگر مرتے ہوئے تمہیں جنت مل رہی ہے، اللہ کا تم سے کوئی ایسا وعدہ ہے، تو پھر تو تمہیں مرنے کی آرزو کرنی چاہیے۔ فتمنوا الموت، تم مرنے کی آرزو کرو۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سیدھے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، سیدھے جنتی ہے، قرآن نے وہاں جو الفاظ استعمال کیے نا اس جگہ، یہ قابل غور ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے تھے اس دعوے پر انہیں 1% بھی اطمینان نہیں تھا، 1% بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا فتمنوا الموت، تم موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آرزو کا تعلق آپ جانتے ہیں دل سے ہے، زبان سے نہیں۔
آپ زبان سے کوئی بات کہتے ہیں وہ تو آپ کا ایک ایسا قول بن گیا جو سب سن لیتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی اپنی بات میں سچے ہو، اپنے دل میں خالی خواہش تو کرو کہ مر جاؤں، فوراً موت آ جائے گی اور اگلے لمحے تمہیں تمہارا انجام پتہ چل جائے، جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. لیکن اہل ایمان کو اللہ سے بڑی توقعات، انبیاء اللہ سے پر امید ہے، اللہ وجہ البصیرت اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں. انبیاء کی دعوت ایسی کھوکھلی نہیں کہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جس کا رخ پھر جائے، ظلم اور ستم کی آندھیاں آ جائے، ان کے پائے سواد میں لرزش نہیں آتی. یہ دعوت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو ہے. یعنی یہاں تک اللہ کے رسول کو وحی کر کے کہا گیا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، پیغمبر آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم بری ہیں اس سے جس کی تم اور تمہاری قوم عبادت کرتی ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہمارا اس میں کوئی طرح کا کسی طرح کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہم کسی طرح تمہارے ساتھ نہیں، اعلان برات کرتے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب ایک کسی دشمنی پڑ گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے، واضح ہو گئی. ابداً یہ دوری، یہ دشمنی کیونکہ اللہ کے حوالے سے یہ قائم رہے گی. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر ہم تمہیں گلے لگائیں، پھر ہمارا تمہارا کسی طرح ساتھ ہو سکتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک مثالی زندگی ہے. پیغمبر آپ اس کا اتباع کریں، آپ اس کے روشن پہلوؤں کو اپنائیں. دعوت توحید کے اندر ان کی فقید المثال قربانیاں ہیں کہ کس طرح وہ کیسے سینہ سپر ہو گئے باطل کے آگے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جنگ ہے، یہ عداوت ہے، یہ بغض ہے، ہمیشہ رہے گا جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی کو وحی کر کے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ حیات ابراہیمی کا ہر گوشہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، الا قول ابراہیم لابیہ. لیکن حیات ابراہیمی کا ایک گوشہ ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات ایسی ہے، اے پیغمبر وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ نہیں، آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا. وہ کیا ہے؟ الا قول ابراہیم لابیہ، جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ لا استغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. آگے دوسری جگہ وضاحت آ گئی
تو ابراہیم علیہ السلام نے تو گھر سے نکلتے ہوئے یہ ایک جملہ کہا تھا، ما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی، میں تو کہا تھا کہ کروں گا لیکن کی نہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، اس آیت کی شان نزول میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا تھا اور اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا باپ تو شرک کی حالت میں فوت ہوگی۔ کہا ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو اسلام پر فوت نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا میں اس کے لیے دعا کروں۔ جب معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو آپ نے یہ آیت پڑھی ما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی، الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، بس وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کروں گا لیکن کی نہیں۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے اعلان و برات کیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہی حلیم الطبع تھے، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ مرحلہ وار یہ دعوتی کوشش ہو رہی ہے۔ اس دعوتی کوشش کے اندر پھر ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ آپ نے کہا کہ قوم کو اس طرح سے بھی سمجھایا جائے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پوچھتے ہو، اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ واقعتاً کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ اور کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو کسی تکلیف سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک بھرپور طریقے سے ایک دعوتی انداز اختیار کیا۔ کہ قوم جب ایک دن ان کا آتا تھا میلے میں جانے کا، اور وہ میلے میں جانے کے لیے جب نکلی تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کوئی بیمار تو نہیں تھے؟ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں، ماحول میں جب کسی بندے نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودان باطلہ کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتے تھے تب کہا میں بیمار ہوں۔ یعنی آپ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان کے لیے شرک سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے، یہ سارے رشتے ناطے کٹ رہے ہیں، صرف اللہ کی توحید۔ چنانچہ قوم جب میلے میں چلی گئی تو پھر آپ ان کے جتنے بھی معبودان باطلہ رکھے ہوئے تھے اب گئے، فجعلهم جزادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، ان سب کو توڑ کر رکھ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا سیدھا ہاتھ، کسی کا الٹا ہاتھ، کسی کو صحیح سالم نہیں چھوڑا۔ جو ان کا جو بڑا بت تھا اس پر وہ کلاڑا بھی رکھ دیا، لعلهم الیہ یرجعون، کہ شاید ان کو عقل آ جائے
جب قوم میلے سے واپس آئی تو وہ اپنے معبودان باطلہ کے پاس جا کر سجدہ کرنے والے تھے، گئے تو دیکھا تو سارا حال ہی بگڑا ہوا۔ اب سوال دیکھیے، من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ بتانے والوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا وہ ان کے بارے میں اچھا نظریات نہیں رکھتا، چلنے کے فاتوا به على اعين الناس يشهدوا، اسے لوگوں کے سامنے حاضر کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں یہ جو بڑا ہے نا جس کے اوپر کلاڑا بھی ہے، یہ مجھے لگتا ہے اس نے کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فسألوہم، آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو بتاؤ کس نے تمہارا یہ حشر کیا؟ جہالت کتنی تھی اور اس جہالت کا کیا کیا جائے؟ یہ کیسی جہالت ہے کہ اتنے واضح اشارات کے باوجود ایک صحابی اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بتوں سے بڑی محبت کرتا اور میرا بیٹا جو پہلے مسلمان ہوگی وہ گھر سے بت اٹھا کر پھینک آتا، میں اگلے دن جاتا، میں کہتا یہ کس نے کیا، میں اس کو لاتا، میں کہتا آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا، آپ نے بتایا کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں اس کا۔ اب اس نے کہاں بولنا تھا، پھر اس کو رکھتا اچھی طرح سے، اگلے دن بیٹے نے پھر اٹھا کر کسی اور گندی جگہ میں پھینک دیا، حتیٰ کہ ایک دن اس بندے نے جو پجاری تھا اسے تلوار دی کہ آج جو آئے نا اور آپ کا کچھ کرنے لگے اس کو اڑا دینا، پتہ تو چلے کون۔ ان کے بیٹے نے اس کو پکڑا اور ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھ دیا، کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اس موقع پر اس شخص کو ہدایت دی، پھر وہ صحابی بن گئے۔ کہتے جب میں گیا نا تو دیکھا کہ وہ ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تلوار بھی وہیں موجود ہے۔ کہنے لگے مجھے اتنی کراہت ہوئی، اتنی نفرت ہوئی اس سے، میں نے کہا کہ یہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا یہ مجھے میرا کیا کرے گا، مجھے کیسے بچائے؟ یہ جو اللہ نے اپنی معرفت عطا کی ہے نا، جو اللہ نے توحید کی نعمت دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ورنہ آج بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو اللہ نے بعد میں ہدایت دی، کہ حافظ صاحب 27واں روزہ ہوتا تھا، ہم روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور کوئی اندرون سندھ کے اندر سخت گرمی کے موسم میں کسی مزار کا چکر لگا رہے ہوتے۔ انا للہ، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کتنا اللہ نے احسان کیا ہے، کتنا اللہ نے کرم کیا ہے۔ اس اللہ کی معرفت کی وجہ سے، اس عقیدہ توحید کی وجہ سے ایک کتنا بھی گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو یہ امید ضرور رکھتا ہے کہ اللہ تعالی یقیناً اس توحید کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت عطا فرما دے انشاءاللہ۔ لیکن جس کے پاس یہ نعمت نہیں، اس سے بڑا مفلس، اس سے بڑا کلاش، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت اس عقیدے کے تحفظ کی اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ناصر حبیب کے لیے بھی دعا کریں اور اقبال بھائی کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو بھابھی ہیں وہ بھی کافی عرصے سے علیل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور دیگر جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی گھریلو اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمجاہدین. اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی فلسطین وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.